کی ہے، چلو ایک کوشش میں بھی کر لیتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ مجلس جنت ہے اور مومن کا حق ہے وہ جنت میں جہاں بیٹھے، لیکن تصویر کا ٹھیک ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایسے بکھرے بکھرے پھول گلشن آل محمد میں اچھے نہیں لگتے۔ انتہائی ادب سے التماس ہے، جو بندہ نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتا ہے وہ اٹھے اور تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائے۔ بہت شکریہ، تھوڑی سی کو بڑھا دیں۔ اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ صلی اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے ان عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات ایک ہی اور مل کے باواز بلند ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ میں تسبیح سمجھ کے شادی پڑھنے جا رہا ہوں۔ جناب ندیم بھائی یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ اب میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند ہے، آگے میں نے جناب کی مودت کے سہارے چلنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ امام حسین جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے، بہت شکریہ سید، آپ کو سلامت رکھے، توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے۔ مرزا ندیم صاحب کی جن کی وجہ سے آپ کی اور میری ملاقات ہو گئی، اللہ نے علی کی ولایت کو بٹی صاحب اپنی ولایت قرار دیا۔
اپنی طرف سے کہوں تو اس عزت دار کاروان کا حق ہے میری بات اٹھا کے دیوار پہ دے مارے۔ میں سر سید الانبیاء کی حدیث ثبوت کے طور پر پیش کیا کرتا ہوں، اور اس مجمع میں بھی کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے حدیث پڑھنے کا۔ ایک مقصد، بیٹا ہاتھ کھولیے ناظرین سے، ایک مقصد سر حدیث پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ شاہ جی رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں سید الانبیاء کی طیب زبان سے نکلے ہوئے فکر عرض کر کے منزل کو اور خوبصورت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے سردار نے فرمایا تھا من انکرا ولایتوں کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ امام حسین آپ کو سلام، امام حسین آپ کو تہہ دل سے شکر گزار، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ توحید پر بھی کوئی بات کرنی ہے، نہ بھی کہتے تو ہمارا آغاز ہی توحید ہے۔ ہاں، اور ایک بات میں آغاز مجلس میں عرض کر دوں، دو روٹیاں دینے والا اللہ نہیں ہوتا۔ آیا توجہ فرمائیے، دو روٹیاں دینے والا بھائی جان اللہ نہیں ہوتا۔ فیصلہ آباد والوں، بے گھر کو گھر دینے والا اللہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ سب چیزیں بھی اسی کے کرم سے عطا ہوتی ہیں، لیکن یہ معیار الوہیت نہیں۔ بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہونے کا معیار ہی ایک ہے، جسے علی جھک جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ آئے امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار، سارے بولو بسم اللہ جی، مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ ہونے کا معیار ہی ایک ہے، جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ ہونا چاہیے، وہی اللہ ہے۔ چلے چلتے چلتے مجھے سرکار رسالت کی ایک حدیث اور یاد آ گئی ہے، میں بات کو اور مضبوط کر کے آگے بڑھ جانا چاہ رہا ہوں۔ ندیم صاحب میں حدیث قبلہ بیان کرنے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بندے حوالہ مانگ لیں گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں۔ اب بندے کہتے ہیں کہ علی کے فضائل سے توحید زخمی ہو جاتی ہے، نہیں، پہلے میں ایک مثال دے کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے نا میرے پاس، میں اس کی سر تعریف کرنا شروع کر دوں، یہ بڑا خوبصورت ہے، رنگ بڑا اچھا ہے، پسینہ بڑے اچھے سے جذب کرتا ہے، ممبر حسین پہ ذاکر حسین کے ہاتھ میں اچھا بڑا لگتا ہے، قیمتی ہے، اچھی فیکٹری میں بنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دوں۔ در حقیقت یہ اس کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ آئے جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا۔ ہاں تو علی کے فضائل پڑھنے سے یہ علی ہے، 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 اس سے توحید زخمی نہیں ہونی چاہیے۔ در حقیقت علی کی تعریف اس کی ہے جس نے علی بنایا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، بیٹا ہاتھ کھولیے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ ہاں اللہ اللہ ہے، علی علی ہے، علی بندہ ہے، اللہ خدا ہے، لیکن اب اس کے باوجود کوئی علی کے فضائل سن کر اس کی توحید زخمی ہو تو پھر میرا ایک بڑا خوبصورت مشورہ ہے اس بندے کے لیے، اسے چاہیے وہ اپنا اللہ بڑا کرے۔ آئے جو میرے علی کے فضائل سن کے، کیوں سر امام حسین آپ کو سلامت رکھا، اور کائنات جس کے جوتی کے ذرے کے برابر نہیں اسے علی کہتے ہیں، اور علی جسے جھک جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ساتھ ساتھ رکھیے گا۔ اب میں نے بات واضح کر دی نا، چلو میں ممبر سے حلف اٹھا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اب سر کلمہ شہادت پڑھ کے ممبر سے حلف میں نے دے دیا، اب مجھے کوئی کافر کہے، نصیری کہے، مشرک کہے، غالی کہے، وہ جانے اور رسول جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من لم یعالکا یا علی فَلْيَطْلُبْ إِلَٰهًا غَيْرِ اللَّهِ، یا علی جو تجھے ولی نہیں مانتا اس الو کے پٹھے کو چاہیے وہ اللہ بھی دوسرا تلاش کرے۔ ہائے اللہ
امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ راضی ہیں سر؟ کائنات کی ملکہ۔ بندے اعتراض کرتے جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کا تذکرہ، تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ نہیں، اس جملے پہ بولنا چاہیے تھا، اس جملے پہ جناب کو بولنا چاہیے تھا۔ چلے میں سطر تبدیل کر کے کہہ دیتا ہوں، فیصلہ آباد والوں اگر اب بھی قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا، اسے عرفان بھائی فضائل کی کیا ضرورت، جو ہے ہی علی۔ آئے آئے امام حسین آپ کو بیٹا سامنے یا تو بیٹھو نا، سامنے یا بولنے والے کو بٹھاؤ یا بولو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں، جسے علی نے علی بنایا۔ اب سر میں ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں، ہے وہ بھی علی، ہے نجف والا بھی علی۔ اللہ کرے زبان اب وہ بولے ندیم بھائی جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے وہ بھی علی بابا جی، ہے یہ بھی علی، لیکن اللہ جانے چکر کیا ہے، زمانہ بلاتا اس علی کو ہے، بچانے یہ علی آتا ہے۔ ہائے ہائے امام حسین آپ کو سلامت جی کر۔ ہاں مہربانی سے کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اس نسل کو بتانے کے لیے علی پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے نا، اب میں بالکل نیچے والی سطح پہ آ کے بات کر رہا ہوں تاکہ بات اچھے سے کنوے ہو جائے۔ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کی اور میری طرح بشر تھا۔ سمجھ آ رہی بات؟ بشری غلطی کر بیٹھا، بندے غلطیاں کر لیتے ہیں۔ بھائی جان چوری کر لی، سر چوری کر لی، بندے پکڑ کے، غلطی ہو جاتی انسان سے، کیوں سر؟ چوری کر لی، بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے اور تنزن کہنے لگے، مولا یہ آپ کا ماننے والا ہے، مولا یہ آپ کا شیعہ ہے، اس نے چوری کی ہے۔ علی نے جان بوجھ کر ہم تک ایک راز ولایت پہنچانے کے لیے اس بندے سے سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ جو پہلے پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ، باقی ذرا شہ پر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو نے چوری کی ہے؟ سر میرے پاس کائنات میرے اختیار میں ہوتی نا تو میں اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کرتا، اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ علی فرماتے تو نے چوری کی ہے؟ بھٹی صاحب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کر دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ ایسے بولتی علی والے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کے سامنے پیچھے والا مجمع بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا سامنے والا پیارا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، آواز دے کے کہتا ہے مولا میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے اچھا تو نے چوری کی ہے؟ جی مولا غلطی ہو گئی ہے۔ علی فرماتے کمبار، جی مولا تلوار لا۔ تلوار میرے شہنشاہ کے دستے ہتھر پر آئی۔ اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے میں ایک فقرہ کہہ دوں، مرزا صاحب تلوار جو ہی علی کے ہاتھ پر آئی، تلوار نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ہائے ہائے کیا معیار سماعت ہے، خدا کی قسم۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ نے سب کن میرے جملے سننے ہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 4 انگلیاں میرے امام نے یہاں سے کاٹ دی، کتنی؟ آواز نہیں آئی، کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ پورا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ ندیم بھائی سر پورا ہاتھ کاٹنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے، دلیل دوں؟ چونکہ ہتھیلی ہے اعضائے سجدہ میں شامل، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں، جو پہنچ گیا، جو نمازی چہرے بیٹھے ہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہاں اعضائے سجدہ میں شامل ہے، ہاتھ کٹ گیا تو سجدہ ناقص ہو جائے گا۔ تو علی ہے شریعت کا محافظ، ہائے ہائے محافظ شریعت نے سزا بھی دی، شریعت بھی بچائی۔ ہائے 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 4 انگلیاں فیصل آباد والو،
भाईजान मुझे नहीं पता ये बंदे बैठ के अली को सलाम करेंगे या खड़े होके अली को सलाम करेंगे, ये मैं इल्मे गैब नहीं जानता। हाँ इतना जरूर है, अगर यही तवज्जो रही तो जिंदगी की यादगार नौकरी जनाब की झोली में उतारना चाह रहा हूँ। 4 उंगलियां मेरे इमाम ने यहां से काट दी। फैसलाबाद वालों, कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली पे रखकर कूफा के मरकजी चौक में खड़े होकर आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। कौन सा हाथ है जो खैरात से खाली रह गया है? इमाम हुसैन तुम्हें जी का ना, जी का ना, जी का ना, सैयदा आपको सलामत रखे। हाँ आवाज दे के कहने लगा, ये उंगलियां उसने काटी है जो अमीरुल मोमिनीन है। पीछे से 4, 7, 8 बंदे नहीं बोले, चाहता हूं वो भी कारवान का हिस्सा हो जाएं। कहता है ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो यासूबुद्दीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो दीन का दीन है। ये उंगलियां, चलो ठीक है तुम आजमाओ अपनी चुप को, मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ। लफ्जों का खजाना इस सीने में अली ने इतना उतारा है, शाम हो जाएगी लफ्ज नहीं खत्म होंगे। आवाज देके कहने लगा, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो काबा का काबा है, हसनैन का बाबा है, जिसके लिए तलवार अल्लाह ने आसमान से उतारी। अल्लाह करे सुभान, वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी है जिसके घोड़े की कस्में अल्लाह कुरान में उठाता है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है। यार फैसलाबाद वालों बंदे परेशान हो गए, बशरियत हैरान हो गई। हैं उंगलियां कट गई, अली के फजाइल का कसीदा फिर भी जारी। सर जी मेरी तरफ देखिएगा, न्याज़े हुसैन, आप देखते रहेंगे तो आसरा बना रहेगा। बंदे परेशान हो गए, बशरियत हैरान हो गई। हाँ हाँ लोगों से अली बर्दाश्त कहां होता था। तो तुम चुप कर गए हो, मैं सतर बदल देता हूं। रसूल के पास बैठ के बंदे अली बर्दाश्त नहीं करते थे। कह दूं फिक्रा, अगर रसूल की जुबान से पड़ा हुआ अली लोग बर्दाश्त कर लेते, अल्लाह सूरह मुनाफिकून नाजिल न करता। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आज तुमने ये जो रौला डाला हुआ ना बिल का, चलो चलते चलते ये भी बात हो जाए। हाँ बिल मंजूर करवाओ, बिल मंजूर करवाओ। हमें पता है तू बिल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तू यजीद का एहतराम करवाना चाहता है। नहीं होता हमसे यजीद का एहतराम, क्योंकि हमारा दिल आम मट्टी से नहीं बना, खाके शिफा से बना है। हाय 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 हाय। जो हाथ उठा लग रहे किसी तरफ, जी करा, आम मट्टी से हम नहीं बने, हमें बनाया गया है खाके शिफा से। अपनी तरफ से कहूं तो उठा के दीवार पे दे मारो, सरकार सादी का फरमान है। अल्लाह ने मोमिन की तख्लीक के वक्त उसकी मट्टी में उसके जो अज्जाए तरकीबी हैं उसमें खाके शिफा की चुटकी रखी है। भट्टी साहब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बंदे हवाला मांग लेंगे, ना दिखाऊं काबर की दीवार तक आपका मुजरिम हो। आवाज बचा के घर ले जाओ, घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। और नाम हुसैन का तुम्हें मोर्चा बताऊं, हुसैन के नाम का मोर्चा बताऊं। हुसैन के नाम का आज जिंदा मोर्चा ये है, ये मेरी शिया कौम का बच्चा फैसलाबाद के मरकजी चौक में खड़े होकर एक दफा या हुसैन कह दे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। हाय हाय अल्लाह। जी करा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। 4 मिसरे पढ़ दूं सर, जल्दी जल्दी हवा के छौंके की तरह है। इस बिल वाले ताबूत में आखिरी कील ठोंकने जा रहा हूं, अगर तुम साथ दे तो फिर अच्छा सा ठुक जाएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं कह रहा हूं सब नार से पहले ही जहन्नम में जलेंगे, सब नार से पहले ही जहन्नम में जलेंगे। मिस्रा जमीन पे क्या तो दुख लगेगा, सब नार से पहले ही जहन्नम में जलेंगे। अल्लाह की आंखों से उदू कैसे बचेंगे, आएगा मेरा बारवा जिस रोज जहां में, तब बिल के तरफदार ये किस बिल में घुसेंगे। अल्लाह अल्लाह।
امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تب بل کے طرفدار یہ کس بل میں گھسیں گے؟ انگلیاں کٹ گئی، بات بھولی تو نہیں؟ بندے پریشان ہو گئے، علی بادشاہ کے قریب آئے، یا علی عجیب ماجرا ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا پانی منگوا دیجیے۔ آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ بات یہ بولنے والی تھی، علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ، کوئی بات نہیں مجھے دیکھو، علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ۔ فیصلہ باد والو، علی کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں، اللہ کے چہرے کے سامنے اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلام، جی کر ہاں، جی کر ہاں، میں تو ابھی بالکل اس حساب سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ سب تک بات پہنچے۔ امام حسین آپ کو سلامت، علی فرماتے سنا ہے کوفہ کے مرکزی چوک میں، تھوڑا سا پانی دے دے بھائی، درود پڑھ لے مل کے بابا سے، مہربانی سے، جزاک اللہ۔ ہاں، علی فرماتے سنا ہے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر تو میرے فضائل کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سر میں جملہ فیصل آباد کے مرکزی چوک سلیمی چوک میں دینے جا رہا ہوں، بندے چپ کر کے سمجھوں گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول۔ علی فرماتے سنا ہے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر تو میرے فضائل پڑھ رہا ہے۔ بندے نے قدموں پہ رخسار رکھ کے کہا مولا کیسے نہ پڑھوں تیرے فضائل، تو نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ، تو نے مجھے دنیا میں سزا، یہ بھائی کو دے دیں، یہ نئی والی بوتل ان کو دے دیں، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ علی فرماتے ہیں اتنا عشق مجھ علی سے، میری طرف دیکھیں بھائی جان، میری طرف دیکھیں، اتنا عشق مجھ علی سے، اتنی محبت مجھ علی سے، فکرہ ضائع ہو جائے گا، چھوڑ دیں، پانی والی بات پیچھے رہ گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اتنا عشق مجھ علی سے، اتنی محبت مجھ علی سے۔ ندیم بھائی مجھے دیکھیں، انگلیاں بھی کٹوا لی، میرے فضائل کا قصیدہ پھر بھی نہیں چھوڑا، چاہتے ہو سلا دوں، دامن پھیلا کے کہتا ہے مولا ساری کائنات تیرا صدقہ ہے، حکم کر۔ امام فرماتے چل کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، اللہ کرے یہ ہاتھ علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے مسو، سیدہ تمہیں سلامت ہے، کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ۔ اب ایک سطر تو اپنے مزاج کی کہہ دوں نا، چونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا، تو بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر، ہائے 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 ہائے، کیوں سر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، بولو، جن کی امانتیں پہنچ گئی ان تک۔ امام حسین آپ کو سلامت، بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھی۔ بندے چپ کر گئے تو پھر دکھ لے کے جاؤں گا۔ علی نے دستے امامت پھیرا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ یہ ہاتھ ہے جو اللہ کے ہاتھ سے رزق لیتا ہے۔ علی نے دستے امامت پھیرا، فیصل آباد والوں ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ بندے تڑپ اٹھے پھڑک اٹھے، یا علی عجیب ماجرا ہے، پہلے آپ نے کاٹ دی، یہ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائیں تو جملے کی قیمت نہیں۔ یا علی پہلے آپ نے کاٹ دی پھر آپ نے چھوڑ دی، مولا جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں، کاٹنی تھی تو چوری کیوں؟ علی فرماتے خاموش، وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جگہ۔ اللہ اللہ اللہ، مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان، وہ چوری کرنے راضی ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے۔ فیصل آباد والوں ساری مجلس میں دعوت نے اپنی مرضی سے دینی ہے، اس فکرے پہ میری مرضی کا بول پڑھنا۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، نبی کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ ہائے ہائے، مطروز کیا ان ہاتھوں نے جو اس لفظ پہ بولا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اچھا ایک سطر میں اردو ادب سننے والوں کے لیے بدل کے کہتا ہوں، ندیم بھائی سید الانبیاء نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو۔
हाय हाय, थोड़े बंदे बोले हैं, इस पे बोलना चाहिए था। नबी ने पढ़कर बताया ऐसे अली पढ़ लो। अच्छा जी, वैसे तो जिंदगी की सांसें थोड़ी हैं, वो जगह ज्यादा है जहां रसूल ने अली पढ़ा, लेकिन चूंकि अपने वक्त के अंदर इबादत का सजदा मुकम्मिल करना है, तो दो खूबसूरत मौके मेरे पेश नजर हैं, कहो तो सुना दूं। जहां नबी ने अली पढ़ा, जहां रसूल ने अली पढ़ा, पता कौन से? पहला मौका मस्जिद नबवी, सल्तनत रिसालत का सुल्तान। हाय हाय हाय, चले बोल पड़े यार सर, इनके उठे हुए हाथों को आसरा बनाओ जमाने तक, एक मैसेज कन्वे करूं। अभी ये सफर है ना, इख्तितामी अशरा शुरू हो चुका है, 21 सफर होगी आज, और इसके बाद आएगा फिर रबीउल अव्वल, फिर मस्जिदों के स्पीकर खुल जाएंगे, मौलवी जर्क बर्क लिबास पहनेंगे, अच्छी अच्छी टोपियां सर पे रखेंगे, और स्पीकर पे मुंह रख के कहेंगे शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता। क्यों भाईजान? ऐसी ना, शियों को रसूल पढ़ना नहीं आता। बड़े भाई, ये तेरे जहन की गलत फहमी है, इसे धो डाल। उसकी वजह यह है कि जैसा मोहम्मद हमें आता है ना तेरी पुश्तों को आता था। हाय 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 हाय, जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। ना तेरी नस्लों को आता है। सिर्फ एक फिक्रा कह के मैं आगे बढ़ जाना चाह रहा हूं, तुम्हें मोहम्मद पढ़ना आए भी तो कैसे? तुमने मोहम्मद लिया है मौलवी से। ना 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 ना, बेउसादा बंदा नहीं हूं भी इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे मयार की शायद तेरे सामने रखूंगा, तू सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। तुमने मोहम्मद लिया है मौलवी से, हमने मोहम्मद लिया है मौला से। फैसलाबाद वालों, यही तो वजह है तुम्हें मोहम्मद मौलवी जैसा लगता है, मुझे मौला जैसा लगता है। हाय हाय हाय, अल्लाह हो अल्लाह हो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तो सहाबा से भरी हुई थी मस्जिद। नदीम भाई परेशान ना हो, जब तक किबला नहीं आएंगे मैं खड़ा हूं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, भरी हुई थी सहाबियों से मस्जिद। और एक फिक्रा कहूं, अगर जमीन पे क्या तो दुख लगेगा, नबी अली के फजाइल पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, नबी अली के फजाइल पढ़ रहे थे, मुस्तफा मुर्तजा सुना रहे थे। हाय 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 हाय, हवा में जुमला जाया करने का मुझे शौक ही नहीं है, दिल बने तो बोलिएगा। एक सतरा और बदलता हूं, अब पता नहीं किसको अच्छी लगेगी किसको नहीं। नबी अली पढ़ रहे थे, मुस्तफा मुर्तजा सुना रहे थे, नबुव्वत विलायत पढ़ रही थी। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। और एक सदर कह दूं फैसलाबाद वालों, जिंदगी का पता नहीं, यासीन की जुबान पे रहमान का तज़किरा था। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। भाई भाई देखो देखो, रसूल ने नहीं फरमाया था अली का जिक्र मेरा जिक्र, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र। हदीस इसलिए पढ़ दिया कि कोई जहन इंतशार का शिकार ना हो जाए। तो रसूल की जुबान पे रहमान का तज़किरा था। एक सत्र और फैसलाबाद वालों कह दूं, पर्दे के बाहर वाला पर्दे के अंदर वाले की बात कर रहा था। हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। रसूल पढ़ रहे थे अली के फजाइल और बता रहे थे ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, बात वो करूंगा अदालत में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कोई बंदा मेरे मेहरबानों को तंग न करे। जिसने बात करनी हो इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का स्क्रीनशॉट ना सेंड करूं, जो झूठे की सजा वो मेरी। आवाज बचा के घर ले जा, घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। रसूल पढ़े थे अली के फजाइल, कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ, आवाज देके कहता है या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तज़किरा, हर वक्त अली के फजाइल, वजह क्या है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते, मैं तो कब से इंतजार में था तेरे अंदर की खबासत बाहर आए। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तेरे अंदर की पलीदी, तेरे अंदर का कुफ्र, तेरे अंदर की निजासत चना मेरे अल वेखी, मैनू जिंदगी तो प्यार है दिल से जो अली रांदा ही। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कारण सवाल क्या पूछ रहा है? या रसूल अल्लाह, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली के फजाइल बताएं तो सही, अगर अली ना होते तो क्या होता?
میں جان بوجھ کے رکا ہوں. کچھ کام جناب کو بھی کرنا چاہیے, کبھی کبھی خود بھی پہنچنے کی کوشش کیا کرو. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. ہائے 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 امام جی کنا جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے 12ویں کی نالین پہ جا کے مس ہو. بھیا ہاتھ کھولیے نیاز حسین, کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے, رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. چلو جو ولایت علی سننے والے مزاج میرے سامنے بیٹھے ہیں, قبلہ سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کون کہاں جا کے علی کو سلام کرتا ہے. سارے بیٹھے علی اور ولی اللہ کے صاحبان تلے ہو, لیکن معرفت اپنی اپنی ہوتی ہے, درجہ اپنا اپنا ہوتا ہے. نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر نہیں تھے. کوئی 7ویں درجے کا تھا, کوئی 8ویں درجے کا تھا, کوئی 9ویں درجے کا تھا, کوئی 10ویں درجے کا تھا. یہ تمہارا بولنا بتائے گا علی کتنا تمہارے سینے میں رہتا ہے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے زبان کو لگام دے, کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اگر علی نہ ہوتے تو کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. ایک تحفہ دوں سر آپ کے کاروان کو. تیرے چھٹے امام سے ایک بندے نے سوال کیا, صلی اللہ محمد والے, چھٹے بادشاہ سے ایک بندے نے سوال کیا, مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ تھک گئے ہو تو جلدی, مجھے آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. میرے بعد بھی ایک فہرست ہے ذاکرین کی, بھائی جان بھی بیٹھے ہیں, قبلہ نے بھی آنا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میری طرف دیکھو شاہ جی, کر لوں بات. مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے, حوالہ مانگو تو ذمہ دار ہوں, لیکن مومن کو حوالے کی ضرورت ہوتی نہیں, اسے صرف دل کے اجالے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. مولا اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں, صرف علی کا دل آ گیا, وہ کعبہ کا مرتبہ بڑھا دے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت. جی کنا کعبہ کا مرتبہ بڑھا دے. اچھا چلو میں ایک مثال دوں تاکہ بات اچھے سے پہنچ جائے. دیکھو میں رہتا ہوں لاہور میں, مرزا صاحب رہتے ہیں فیصل آباد میں. مجھے اگر فیصل آباد میں کوئی کام پڑ جائے تو میں بھائی کو فون کروں گا, بھائی جان وقت نہیں ہے, سفر ہے, مجالس ہیں, میرا ایک مسئلہ تو حل کروا دیں, فیصل آباد کے ریلیٹڈ ہے, اور یہ ایک فون کریں اور گھر بیٹھے بیٹھے میرا کام ہو جائے. اخلاق کا شاہ جی تقاضا کیا بنتا ہے عرفان بھائی, کہ میں بھائی جان کا فون پہ شکریہ تو ادا کروں, سر بڑی مہربانی, میرا وقت بچا دیا, سفر بچا دیا, میرا کام ہو گیا. عزت آل محمد کی قسم ہے یہی سوال بندے نے امام سے کیا, یا مولا اگر علی نے کعبہ کا مرتبہ بڑھایا ہے, کعبہ بھی کوئی علی کا شکریہ ادا کرتا ہے یا کوئی نہ؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں کعبہ روز علی کا شکریہ ادا کرتا ہے. مولا وہ کیسے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ نے قیامت تک کعبہ پہ واجب کر دیا, ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلام. جی کنا سیدہ آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت. بسم اللہ. اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. ایک یہ موقع, ایک دوسرا موقع, بس وہی سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور وہ اچھا پہلے موقع میں کیا تھا؟ رسول نے علی پڑھا, کیا ہوا؟ اچھا رسول نے, بیٹا میری طرف دیکھیے, میری جان سے زیادہ پیارے ہیں آپ, میری طرف دیکھیں. رسول نے علی پڑھا, اور یہ جو دوسرا موقع بتانے جا رہا ہوں نا, یہ اتنا خوبصورت موقع ہے, اتنا پیارا موقع ہے بھائی جان, سر اتنا پیارا موقع ہے. اس عزت والے موقع کا بھیا میں نے نام لینا ہے, جناب نے جھوم جانا ہے, کیونکہ اس برکت والے موقع کا نام ہے میدان غدیر. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ ان ہاتھوں کو علی کے روضے پہ مس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا چلو بول پڑے ہو تو ایک جملہ بدل کے کہتا ہوں. اتنا عزت والا میدان,
اتنا برکت والا میدان جہاں اللہ اور مصطفیٰ نے مل کر علی پڑھا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت. جی کا نا جی کا نا. بھائی جان ایک آپ رہ گئے ہیں, سید آپ کو سلامت رکھے. جہاں اللہ اور مصطفیٰ نے مل کر علی پڑھا. چلو صاحبان ایمان اور مودت کو دیکھ کر ایک فکرہ اور کہتا ہوں. عام میدان کا نام میدان غدیر نہیں, چلچلاتی ہوئی ریت. سر ملاحظہ فرمائیے گا سطر. چلچلاتی ہوئی ریت, کڑکتی ہوئی دھوپ, تازہ تازہ سر منڈے ہوئے ٹنڈ. او بھائیو ٹنڈ تو سمجھ گئے ہو نا, تازہ تازہ. بھٹی صاحب حج جو کر کے آئے تھے تو ٹنڈے ہوئی تھی نا, سر منڈے ہوئے تھے. کیوں بھائی جان؟ اور دو طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے. اب بندے چپ کر گئے تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا. ابھی سامنے علی والا مجمع اور فکرہ زمین پہ چلا گیا. بھائی جان دو طرح بندے میدان غدیر میں شادی جل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی, منبر سے علی کی ولایت جلا. ہائے ہائے اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی. سارے بولو. یا امام حسین آپ کو سلامت رکھے. منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کئیوں کو سورج جلاتا ہے. کیوں سر؟ ایسے ہی ہے نا. سڑک پہ کھڑا ہوا بندہ سورج کی حرارت سے جلتا ہے, اور علی پہ شک کرنے والا ولایت علی سے جلتا ہے. جلتا ہے یا نہیں جلتا؟ امام حسین آپ کو کیوں سر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. رسول کا عزت والا کارمان. اب وہ دو چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے, چاہتا تھا ان کی بھی زیارت ہو جائے مجلس میں. چلے اگر نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری طرف دیکھیں. رسول کا عزت والا کاروان. اچھا بیٹھے ہیں, چلے مولا انہیں سلامت رکھے. رسول کا عزت والا کاروان فیصل آباد والوں میدان غدیر میں پہنچا تو شاہ جی وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو رسول کے دل پر ولایت علی کا پروانہ بنی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. مہربانی بھائی جان. ہاں یاد تمہارے بچوں کو بھی ہے, تمہیں بھی ہے, لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. جسے آتی ہے وہ میرے ساتھ دہرائے تاکہ برکت میں اضافہ ہو جائے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. فیصل آباد والو یہ ہے کلام الہی کی وہ آیت جو رسول کے دل پر ولایت علی کا پروانہ بنی. اب اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد مولا کے مداحوں سے سنیے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا وہ سنیے اور میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سہارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مصرے بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولیے گا, ورنہ فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. اور جس رفتار سے میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں نا, کسی قصیدہ خان ذاکر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا اتنی رفتار سے بندہ خرچ کنٹرول کر لینا تو یہی بڑی بات ہے. یہ دینے والے کی عطا ہے, میرا کوئی کمال نہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے, تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم, تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے چھپ گیا وہ میرا عبد ہو گیا. مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی یا تیری توجہ مکمل نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے آگے چھپ گیا وہ میرا عبد ہو گیا. تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا, میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل, تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا
تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ ناتمام ہے۔ اللہ کہہ رہے جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لو، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت جی کر، ہاں سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ نماز کی نماز کے مہربانی صاحب جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کہہ رہے نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے، مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے۔ صرف قافیے کی قیمت آپ کریں گے، جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ جن پہ ہو تیری نظر کا جاوے وہ اتار لے کے ممبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہے ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے۔ اللہ کہہ رہے یہی بقا رسالتوں کی اے حبیب یاد رکھ، یہی تو کردگار کی صفات کا دوام ہے۔ اللہ کہہ رہے میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہے بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کا ترجمان، جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی راضی ہیں صاحب؟ خوش ہیں؟ بسم اللہ۔ راضی سید امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اگر دنیا ایک گھونٹ پانی دے اگر دنیا ولایت علی سمجھ جاتی تو بہنیں سال کے بعد حسین کا چہلم نہ کرتی۔ فطرتاً عزادار ہے نا آپ کا مقصد تخلیق ہی حسین پر رونا ہے، کیونکہ آپ دعا ہیں اس بی بی کی جس نے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ دیا اور مدینے کی طرف منہ کیا اور رو کے کہا نانا حسین کو چومتے چومتے تو تھکتا نہیں تھا، لیکن مجھے دیکھ میں نے حسین کو وہاں سے بوسہ دیا جہاں تو بھی نہیں دے سکا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو ان کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں۔ بھائی کی کٹی ہوئی گردن صرف 3 یا 4 منٹ کی نوکری ہے، مصائب ایک تقدس اور منزل کا نام ہے، میری مسلح پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ بھائی کے کٹے ہوئے گلے پہ بہن نے بوسہ دیا۔ جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو بزرگوں سے دعا چاہیے اس فکرے پہ، بھائی کے گلے کا لہو بہن کے چہرے کا پردہ بن گیا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ رو پڑے ہو، اللہ ان روتی ہوئی آنکھوں کو غریب کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آسان نہیں ہے چوک بازار میں بیٹھ کے ایسے ہائے کرنا۔ چلو 2 جملوں کا مجھے حکم ہے وہ سن لو۔ 2 جنازے
آل محمد کے گھر میں۔ فیصل آباد والوں، میرے حصے کا مصائب اسی ایک فکرے میں بند ہے، اگر میں نے پڑھ لیا تو گریے کی ایک منزل یہی بلند ہو جائے گی۔ 2 جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ مرحبا، اللہ اس زبان کو خاک شفا کا ذائقہ عطا ہو، اللہ تمہارا ماتم کا یہی جی میں پھر کہہ رہا ہوں، 2 جنازے آل محمد کے ایسے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ سوال کرو کس کس کا جنازہ ہے؟ چونکہ بازار کی مجلس ہے تو یہ فکرے میں واجب سمجھ کے ضرور پڑھوں گا۔ پہلا جنازہ ہے اس بی بی کا، میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتاؤں گا، جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون روتا ہے۔ فیصل آباد والو، اب تم خود فیصلہ کرو، جس کے لیے 12واں خون روئے اور عزادار ہائے بھی نہ کرے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جو جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو، پانی نہیں خون روتا ہے۔ اس جملے پہ واجب سمجھ کے جو فطرتاً عزادار ہونا، ان سے التماس ہے کہ اس فکرے پہ ہائے ضرور کرنا۔ پانی نہیں خون روتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بسم اللہ، سروں پہ ماتم کرنے والوں، ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ چلو رو پڑے ہو، 12ویں کا اگلا فکرہ بھی سن لو، زندگی کا پتہ نہیں۔ رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازوؤں پر۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلے آوازیں اور بلند ہو گئی ہیں، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ سرکار صادق فرمایا کرتے تھے بڑی پیاری ہے توحید کو وہ آوازیں جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ مر جاؤں یہ فکرہ نہ پڑھ سکوں۔ اگلا جملہ 12واں ایسا کہتا ہے کائنات میں زلزلہ آتا ہے۔ ہمارا چونکہ شعور مکمل نہیں نا، فرشتوں سے تسبیحاں چھوٹ جاتی ہیں، حوروں کے بال کھل جاتے ہیں، جنت کے مکانات ٹکرانے لگتے ہیں۔ فکرہ ہی ایسا 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے، رو رو کے اور تڑپ تڑپ کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخساروں پر۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ پتہ نہیں حسین کی ماں پہ کون سا ظلم ہو گیا، جب تک زندہ رہی لال سے چہرہ چھپاتی رہی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سمجھ تو سارے گئے ہو، پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، بھٹی صاحب امت سے چھپایا ہے۔ اب دلیل اس کی پتہ کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل تمہیں کیا دوں؟ جنازہ ایک تھا، قبر علی نے 40 بنائی ہے۔ مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس امی علیہ الرحمہ۔ وہ لکھتے ہیں علی نے جب تعویذ لحد سیدہ کو بند کیا ہے نا، علی جیسا امام چیخ مار کے رو پڑا، اور رویا اتنا بلند عبداللہ ابن مسعود نے قدموں پہ بوسہ دیا، آواز دے کے کہتے ہیں مولا اس وقت کون سی غربت رلا رہی ہے، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ علی جیسا امام رو کے کہتا ہے آج پتا چلا بطول زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سید و خیر سے چلو رو پڑے ہو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، چوک بازار کی مجلس ہے، ان عزاداروں تک حقیقت پہنچنی چاہیے۔ آغا وحید خراسانی علیہ الرحمہ زندہ مجتہد ہے، ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی میں نے ایک تقریر دیکھی ہے مجموعہ کتاب میں، ان کی تقریروں کا ایک مجموعہ میں نے لیا، اس میں بھائی جان میں نے ایک فکرہ دیکھا۔ آغا وحید خراسانی کہتے ہیں علی نے جب بطول کو کفن میں لپیٹا نا تو دونوں ہاتھوں سے منہ پہ ماتم کیا۔ حسنین نے پوچھا بابا کیا دیکھا؟ علی فرماتے کیا بتاؤں، بطول کے پہلو پہ تلواروں کے زخم ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں تعویذ لحد سیدہ بند ہو گئی، اور رونے والے علی نے دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے، اور علی آواز دے کے کہتے سیدہ حق تو یہ تھا، بیت الاحزان والا لکھ رہا ہے، حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، ہائے ضرور کرنا،
मैं दिन भी तेरे जख्मों पे रोता, मैं रात भी तेरे दुखों पे मातम करता। एक दफा कहो तो सही, या अली काश तूने खैमा लगा दिया होता, आज मोहम्मद की बेटी की कब्र धूप में तो ना जल रही होती। और सैयदो गैर सैयदो अली फरमाते हक ये था, दिन रात तेरे जख्मों पे मैं मातम करता, लेकिन बतूल माफ करना मेरी मजबूरी है, मुझे घर जाना है। और रोने वालों, सफेद दाढ़ियों वालों से इंतहाई इल्तिमास है, इस जुमले पे वाजिब समझ के हाय करना। और रोने वालों, बतूल की कब्र में जलजला आ गया। आवाज़ या अली मुझसे बड़ी कौन सी मजबूरी है? अली रो के फरमाते हैं शाहजादी मजबूरी ये है, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। मरहबा मरहबा, शर्मा के वो रोए जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। रोने वाला पहला जनाजा है मोहम्मद की बेटी का, अली ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। अब सवाल करो ज़हीर, दूसरा जनाजा किसका है? वो जनाजा पढ़ने से पहले मैं दामन उठाता हूं, एक दुआ पढ़ता हूं, तुम आमीन कहना, और आमीन हाय करके कहना। वो दुआ पता क्या है? अल्लाह इस जनाजे के जिक्र का सदका, जो गोदे अभी तक आबाद नहीं हुई ना, अल्लाह उन्हें आबाद फरमा। ये उठती हुई आवाजें बता रही हैं, समझ गए हो? दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। मरहबा मरहबा मरहबा, जो चहलम मनाने आए हैं गरीबों का, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वालों, जमाना पूछता है शिया हर वक्त मातम करते रहते हैं, आ कभी हमारे करीब आके बैठ और हमारे सवाल का जवाब दे। कायनात में कोई माँ तो दिखा जिसने लाल का जनाजा उठाया हो? आवाजें बुलंद करके रोना मातमी की शान है। माँ ने पहलू में कब्र बनाई हो, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हुसैन जब तलवार से कब्र अली असगर भाईजान बना रहा था ना, और फैसलाबाद वाला तलवार से रोने की आवाज आ रही थी, अल्लाह आसमान से दुश्मन मारने आई थी, इसके बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। हुसैन रो के फरमाते गिले न दे, गाजी के बाद मैं करीब हो गया। मरहबा मरहबा मरहबा, मजलिस नहीं करबला बन गई है। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा रो रहा है। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, 6 महीने के लाल को माँ और बाप ने मिल के कब्र में उतारना शुरू किया। हाय मैं मर जाऊं, जुमले ना पढ़ सकूं। और सैयद, मैं चुके गुनेगार आंखों से करबला देख आया हूं ना, अब मेरा ध्यान कहीं और चला गया है, मर जाऊं फिक्रे न पढ़ सकूं। और सैयदो खैर सैयदो, कितना बड़ा हौसला है जनाबे रबाब का। इधर से बाप रेत डालता रहा, इधर से माँ रेत डालती रही। अब पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी मुकामे अली असगर पे मांगी हुई खैरात है। और रोने वालों, इधर से बाप रेत डालता रहा, इधर से माँ रेत डालती रही। पैर मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। हाय करके रोना मातमी की शान है। घुटने मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। शिकम मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। मर जाऊं, जुमला ना पढ़ सकूं, सीना मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। और फैसलाबाद वालों, बच गया मासूम का चेहरा। सैयदा रबाब आवाज देके कहते हैं हुसैन अब तू जान और तेरा लाल जाने। फैसलाबाद वाला जितना बड़ा सागर था ना करबला का गरीब, हाथों में रेत उठा के आसमान को देख के कहते अल्लाह मेरा लाल बड़ा नरम है। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। छुपा दिया माँ और बाप ने, बड़ा रो चुके हो, सांस ले लो। अब मैं करने जा रहा हूं एक सवाल करने से पहले ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना। आजादार समझो, जाकिर समझो, इज्जतदार घरों के लोग हो, जुड़े हुए हाथों की लाज हर कोई रख लेता है। ये मेरे जुड़े हुए हाथ सबको नजर आ रहे हैं? मिर्जा साहब नजर आ रहे हैं ना? क्यों भाईजान? अदादारो, जाकिर समझो तुम्हारी मर्जी, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्जी, बेटा समझो तुम्हारी मर्जी, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्जी, अजादार समझो तुम्हारी मर्जी, कुछ समझो, जुड़े हुए हाथों की लाज रखना। फैसलाबाद वालों, मैं एक सवाल करता हूं, तुम हाय करके जवाब देना। और सवाल मेरा ये है, माँ और बाप ने छुपाया, उम्मत ने रहने दिया?
مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ، لکھنے والا کہتا ہے جب شام غریبہ حرامیوں نے سروں کی گنتی کی ہے نا، اور رونے والا ایک کتا کہتا ہے ہم نے مارے بہادر منہ پہ ماتم کرنے والے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک حرامی کہتا ہے میں نے مارے 72 ہے، یہ سر 71 کیوں ہے؟ فیصل آباد والا دشمن ہو کے کہتا ہے اس کا سر نہیں ملتا جس نے ہمارا پورا لشکر رلا دیا۔ ایک کمینہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اوٹ سے معصوم کا جنازہ چھپا رہا تھا، مر جاؤں فکرے نہ پڑ سکوں۔ او سیدو خیر سیدو، حرامی کہتا ہے 100 نیزے والے لے آؤ۔ عدداروں خالی ہاتھ نہیں تھے، ہر بے غیرت کے ہاتھ میں بھاجن 2 نیزے تھے، یہ نیزے کربلا میں مارتے آ رہے تھے۔ اب بڑا کوئی امیر مزاج ہو تو ہائے نہ کرے، جو غریب بن کے آیا ہے وہ ہائے ضرور کرے۔ اور سیدو خیر سیدو، یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے، کوئی نیزہ ماں کے سینے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھپھی کے کلیجے میں لگتا تھا۔ عدداران مظلوم کربلا، ایک حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میں جان بوجھ کے رکا ہوں۔ مجھے پتا تھا اس روایت کو مسلسل پڑھ کے ممبر چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن فیصل آباد والا میں رکا پتا کیا ہوں؟ ممبر سے بھائی جان پہلی دفعہ اس حرام زادے کا میں نام بتانے جا رہا ہوں۔ گنہگار آنکھوں سے میں نے مقتل کی کتاب میں اس حرامی کا نام دیکھا ہے، ہائے کر کے لعنت ضرور کرنا۔ اس حرامی کا نام ہے ابو ایوب غنوی، جس کے نیزے سے علی اصغر کا جنازہ باہر آیا ہے۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو یہ وہ حرام زادہ ہے جس نے کربلا میں حسین کو پہلا تماچا مارا تھا۔ مرحبا مرحبا، اس کتے کا نیزہ بھاری ہوا اور فیصل آباد والا 9 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کے حرامی ناچنے لگا، ہر سانس کے کہتا ہے جسے ڈھونڈ رہے تھے آؤ میرے نیزے نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اور آنے والا علی کی بیٹیاں خیمے کے دروازے پہ گری، سیدہ رباب نے آسمان کو دیکھا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اب حق بنتا تھا نا، ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، آرام سے معصوم بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حق بنتا تھا نا فیصل آباد والوں، ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، آرام سے معصوم کا جنازہ نکال لیتا، پھر جو سلوک کرتا چلو پہلے میں خود ماتم کر لیتا ہوں۔ اللہ میرے ماتم کا ثواب حسینیوں کو دینا، آئے تو غریب کو رونے کے لیے ہے نا، اور رونے والا ایسا حرامی نے نیزہ اٹھانا نہیں، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم ایسا حرامی نے زور لگا کے اور دبایا۔ اللہ تعالیٰ نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا۔ اب جو حرامی نے نیزہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نیزے کی نوک میں اصغر کا جنازہ، اور رونے والا کمینے نے سلفوں میں ہاتھ رکھا۔ سیدہ رباب کی آواز ہے اللہ اب